میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادتیں لازم کی ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، ہماری کردار سازی کے لیے ہیں۔ ان عبادتوں کا کوئی پیغام ہے، ان عبادتوں کا کوئی فلسفہ ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ خود اللہ نے نماز کا فلسفہ، نماز کا پیغام، نماز کا مقصد بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ حج کو دیکھیے کہ حج مساوات کا پیغام ہے، حج امت کے اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہے، حج سادگی اور قناعت کا درس دیتا ہے، حج اطاعت اور فرما برداری کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شمار اسباق ہیں، پیغام ہیں، کردار سازی ہے، تربیت ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اہل ایمان پر جو روزے فرض فرمائے ہیں، یہ روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ہندو جوگیوں والا عمل نہیں ہے کہ بس غیر ضروری مجاہدے اور مشقت میں پڑے رہو، دنیا کو چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، معاملات معاشرت کو خیر بات کہہ کے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں یہ ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے فرض کیے ہیں، بہتر انسان، تربیت کے لیے، کردار سازی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ہمارے دل کو چمکانے اور پاک کرنے اور سنوارنے کے لیے اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اور آج کی اس نشست میں ہم جائزہ لیں گے ان اخلاق کا، ان عادات کا جو روزے کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان باتوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے، ان باتوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک بات نہیں ہوگی تب تک عمل نہیں آئے گا۔ روزے تو ہمارے ہاں رکھے جا رہے ہیں، یعنی ایک دکاندار روزہ رکھ کے دکان پہ بیٹھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، ایک سرکاری ملازم روزہ رکھ کے رشوت وصول کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ رشوت بھی وصول کر رہا ہے۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں آپ دیکھتے چلے جائیں۔ لہٰذا یہ بات کرنی ضروری ہے کہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا، روزے ہم سے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں، اور روزے کا حقیقی مقصد، حقیقی پیغام اور حقیقی تعلیم کیا ہے۔ جب تک بات نہیں ہوگی، جب تک بات سنی نہیں جائے گی، تب تک یہ بس ایک معمول ہوگا کہ ایک معمول تھا روزے رکھنے کا، پورا کر لیا، معمول تھا نماز کا، نماز پڑھ لی، وہ زندگیوں کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے بات کرنی ضروری ہے، بات سننی ضروری ہے، وضاحت ضروری ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں، ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں۔ روزے کے مقاصد اور روزے سے حاصل ہونے والی کردار سازی اور تربیت میں ایک بنیادی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص کہ روزہ ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاص کا معنی ہے عمل کو اللہ کے لیے کرنا، عمل اللہ کے لیے کرنا۔ اور جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے اور دوسری عبادات ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، خیرات کرنا، حتیٰ کہ جہاد کرنا، شہید ہو جانا،
حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قاری بننا، قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھنا، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کو اگر آدمی نے مکمل کیا تو اسے 100% اخلاص کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ حج میں ریا پایا جا سکتا ہے، جیسے وہ ایک حاجی صاحب سے ایک شخص ملاقات کے لیے گیا تو اس نے اپنے پوتے کو آواز دی کہ جاؤ اس سراہی میں آب زمزم لے کر آؤ جو میں اپنے چوتھے حج سے لے کر آیا تھا۔ جب چوتھے حج پہ گیا تھا تو جو اب سراہی لایا تھا اس میں آب زمزم لاؤ، یعنی گنوا دیا کہ 4 حج پورے ہو گئے، 4 حج گنوا دیے۔ نماز میں ریا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں ریا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اگر رکھا ہے، جس نے بھی صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ پورا کیا تو یقیناً اس نے اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا ہے، اس میں ریا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے دن بھر میں ایسے کئی موقع مل جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں سے چھپ کے کچھ کھانا چاہے پینا چاہے تو کھا پی سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر اس کے بعد افطاری کے دسترخوان پہ بھی بیٹھ جائے، کوئی اسے نہیں پوچھے گا، روزے داروں کے ساتھ شامل ہو جائے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر روزہ پورا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ ہی کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے ابھی جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ دوسری سب عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں خاص طور پر فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، کہ جس نے روزہ رکھا اس نے میرے لیے ہی رکھا، اور جب روزہ میرے لیے رکھا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ اور اس روزے کا اجر بھی براہ راست میں خود دوں گا، کیونکہ جب رکھا جو میرے لیے ہے، جب میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے تو پھر اجر بھی اسے میں ہی عطا کروں گا۔ تو روزے کا سب سے پہلا اور بنیادی درس ہے اخلاص، کہ نیت کا خالص ہونا۔ جیسے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے نماز، اللہ کی رضا کے لیے حج، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ و خیرات، ہر نیکی صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی سے نہ انعام کی لالچ ہو، نہ عزت کی لالچ ہو، نہ تحسین و ستائش کی لالچ ہو، نہ تعریف کی لالچ ہو۔ تعریف کی لالچ بھی نہ ہو کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں سے تعریف کی تمنا اور لالچ بھی نہ ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور روزے کا دوسرا بڑا پیغام ہے اللہ کی اطاعت میں حرام کاموں سے بچ جانا، اللہ کی اطاعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حرام کھانے سے، حرام پینے سے، اپنے ہاتھوں پیروں زبان آنکھوں اور کان کو حرام کاموں میں لگنے سے بچانا، یہ روزے کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ روزے کی حالت میں آپ حلال چیزوں سے دور رہے، حلال کھانا، حلال پینا، حلال بیوی، اس سے دور رہے، خواہشات نفسانیہ سے دور رہے، حلال چیزوں میں، صرف کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال سے بچ رہے ہیں، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام سے بھی بچنا ہوگا۔ یہ ہے روزے کا پیغام۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ کھانا حلال ہے، وہ نہیں کھایا کیونکہ روزہ ہے، لیکن سود لے رہا ہے، لیکن رشوت لے رہا ہے،
لیکن دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، لیکن دنیا کے ہر گناہ میں ملوث ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ اللہ کے لیے حلال سے تو رک گیا، لیکن اللہ کے لیے حرام سے رکنے پر راضی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور ایسے ہی روزے داروں کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھا لیکن ان کے لیے سوائے بھوک اور سوائے پیاس کے کوئی اور چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جس اللہ کے لیے حلال سے بچا اس اللہ کے لیے حرام سے نہ بچا تو اس کے روزے کی پھر کیا قیمت رہ جاتی ہے، کیا قیمت ہے۔ اور روزے کا تیسرا پیغام اور انسانی کردار پر، انسانی سیرت پر روزے کا اثر ہے وقت کی پابندی۔ آج ہم بحیثیت قوم یعنی پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بحیثیت قوم ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ مرض قوموں کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے۔ وہ مرض، وہ ایک بیماری ہے اور وہ بیماری قوموں کو ڈبو دیتی ہے، قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ بیماری ہے وقت کو ضائع کرنا، وقت کو ضائع کرنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، وقت کو برباد کرنا، وقت کو ضائع کرنا۔ یہ وہ بیماری ہے جو دیمک کی طرح قوموں کو اور معاشروں کو کھا جاتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، آج ہمارے ہاں وقت کے حوالے سے عجیب و غریب مزاج ہے، عجیب و غریب۔ یعنی اگر آپ کو ایک دعوت نامہ آیا، اس پہ وقت لکھا ہے جی 7 بجے تشریف لانا ہے، اگر آپ 7 بجے وہاں پہنچ گئے تو سوائے پچھتاوے کے آپ کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر 7 بجے پہنچ گئے تو پچھتا رہے ہیں کہ میں کیوں آیا۔ اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تو اکیلے بیٹھ کر لوگوں کا انتظار کرو یا پھر واپس چلے آؤ۔ یعنی یہ حال ہے، عجیب و غریب مزاج بن گیا۔ اور ویسے تراویح میں اگر قاری صاحب 10 منٹ 15 منٹ زیادہ لے لیں تو مزاج پر گراں گزرتا ہے، لیکن اگر موبائل فون کے استعمال میں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گھنٹوں گزر جائیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں 5-10 منٹ بھاری ہیں لیکن وہاں گھنٹوں برباد ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے کہ موبائل فون لگا کر بیٹھ گئے، کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گئے، ٹی وی لگا کر بیٹھ گئے تو گھنٹوں گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن نماز پڑھنے آئے یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، وہاں کوئی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو گئے تو مزاج برہم ہے، طبیعت پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ وقت کی پابندی ضروری ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھائی ہے۔ آپ روزے کو دیکھیے، روزے کو دیکھیے، اگر 6:20 پر روزہ کھلنا ہے، کسی نے 6:19 پر کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ 1 منٹ کے فرق سے یہ روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ سحری میں بھی 1 منٹ اگر اس نے صبح صادق کے بعد 1 منٹ بعد کچھ کھا لیا، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ حالانکہ کیا فرق پڑتا ہے، 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ فرق پڑتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ کردار سازی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا معنی رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ 1 منٹ سحری کے اندر 1 منٹ معنی رکھتا ہے، افطاری میں 1 منٹ معنی رکھتا ہے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر بھی ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اس کا ایک معنی ہے،
اس کی یہ قیمت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک پیغام ہے برداشت، صبر و تحمل، ثابت قدمی اور برداشت۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ روزے میں تو پتہ چلتا ہے انسان کی ثابت قدمی کا، برداشت کا، تحمل کا، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے۔ ہمارے ہاں تو روزہ رکھ کے لوگ زیادہ لڑتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روزے سے ہو اور کوئی تم سے لڑے، دوسرا لڑے، یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھ کے کسی سے مت لڑنا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ روزہ دار ہو اور لڑائی کرے حضور کو تو اس کی توقع ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا روزہ ہے اور کوئی تم سے لڑے تو تم اس کو صرف اتنا کہہ دینا، انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑ سکتا، میرا روزہ ہے۔ یہاں کہتے ہیں جی روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگتا ہے تو لڑتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، بیوی سے لڑتا ہے، بچوں سے لڑتا ہے، روزہ لگ رہا ہے۔ بھئی جتنا زیادہ روزہ لگ رہا ہے اتنا ہی زیادہ اسے صبر کرنا چاہیے، اتنی ہی زیادہ اسے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر اسے روزہ لگ رہا ہے اور یہ لوگوں پہ غصہ نکال رہا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ہے، پھر تو روزہ نہ ہوا، پھر تو نفس کے تقاضے پہ عمل کر لیا، بھوک پیاس لگی، طبیعت پہ بوجھ پڑا، نقاہت پیدا ہوئی، اس نقاہت کا مزاج پہ ایک اثر ہوا اور اس نے وہ اثر لوگوں پہ نکال دیا، لڑ کے، برا بھلا کہہ کے، گالیاں دے کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، غصہ کر کے، تو اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر دیا، لہٰذا اسے روزے کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی ایک وہ ضروری ہے کھانے پینے سے بچنا اور ایک یہ ضروری ہے نفسانی خواہش سے بچنا۔ اس نے تو نفسانی خواہش کو پورا کر دیا، صبر کا دامن چھوڑ دیا، لوگوں پہ غصہ نکال دیا، لوگوں سے لڑائی کر لی، لوگوں کو برا بھلا کہہ لیا، لہٰذا روزے کے نور سے محروم ہو گیا۔ ہمیں برداشت کرنا سیکھنا چاہیے، برداشت کرنا۔ یہ جتنی بھی باتیں میں آج عرض کر رہا ہوں یہ سب وہ باتیں ہیں جن کی ہمیں اپنے معاشرے میں کمی نظر آتی ہے۔ وقت کی پابندی کی میں نے بات کی، اخلاص کی میں نے بات کی، یہ صبر و برداشت، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، اپنے اندر تحمل پیدا کرنا، اپنے اندر بردباری پیدا کرنا، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستو، جو شخص اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے یا سمجھتا ہے اور اس کے اندر نرمی نہیں ہے، اس کے اندر لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، اور اس کے اندر تحمل نہیں ہے، اور اس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کی دینداری مشکوک ہے، اس کی دینداری مشکوک ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے دیندار انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، اور اس کائنات میں جو ایک ہستی سب سے بڑی دیندار ہستی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے مزاج میں بردباری، برداشت، نرمی، صبر و استقامت، لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا، یاد رکھیے یہ سیرت طیبہ کی پہچان ہے، پہچان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پہچان ہے۔ برداشت، نرمی، صبر، لوگوں کے بدنما رویوں کو برداشت کرنا، یہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے جی فلاں عالم بڑے جلالی ہیں
اور فلاں بزرگ بڑے جلالی ہیں، بڑے غصے والے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائی اور دوستو، میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم حضور کے علاوہ اور صحابہ کرام کے علاوہ کسی ہستی کو معیار قرار نہیں دے سکتے۔ معیار وہ ہیں جو اس معیار کے مطابق چلے گا، وہ ہمارے لیے مثال اور معیار ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تک صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بدنما رویوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، مزاج میں نرمی اور خیر خواہی نہیں ہے، تو اس کی بھوک ہے۔ اس لیے کہ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہیں جو سنتیں آپ کا تعارف ہیں، آپ کی پہچان ہے۔ یہ سنتیں ساری دنیا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ساری دنیا مانتی۔ تو روزہ بھی ہمیں برداشت سکھاتا ہے، حوصلہ رکھنا، اپنے رویے کو اچھا رکھنا، اپنے مزاج کو نرم رکھنا، طبیعت میں انکساری اور عاجزی پیدا کرنا۔ اور آخر میں روزے سے حاصل ہونے والا سب سے اہم اور سب سے بڑا سبق، سب سے اہم اور سب سے بڑا سبق اور صفت اس لیے کہ اسے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی یہ ہے روزے کا سب سے بڑا درس، روزے کا سب سے بڑا اثر جو ہمارے کردار پر ہونا چاہیے، سب سے بڑا اثر۔ اگر روزہ رکھا اور دل میں تقوی نہ جاگا، دل میں موجود تقوی میں اضافہ نہ ہوا، یعنی دل پہ اگر کوئی اثر ہی نہ ہوا تو وہ روزہ نہیں ہے، وہ بھوک پیاس ہے، بھوک پیاس ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ روزہ رکھو گے تو تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ روزے کے ساتھ اللہ نے تقوی کو جوڑا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ایک احساس کا نام ہے، احساس ایک کیفیت ہے، جیسے گرمی، جیسے سردی، جیسے بھوک، جیسے پیاس، جیسے محبت، جیسے نفرت، یہ سب احساسات ہیں۔ بھوک ایک احساس ہے، ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا نتیجہ نکلتا ہے عمل کی شکل میں۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، بھوک کیفیت تھی اور کھانا کھانا اس کیفیت کے نتیجے میں حاصل ہونے والا عمل۔ پیاس ایک کیفیت، ایک احساس، آپ نے پانی پیا، اس کیفیت اور احساس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا عمل۔ محبت ایک کیفیت جس کا اپنا ایک عمل ہے، نفرت ایک کیفیت، اس کے نتیجے میں اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ تقوی ایک کیفیت ہے، تقوی ایک احساس ہے، یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، مجھے اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ یعنی زندگی گزارتے ہوئے یہ جو زندگی ہے یہ پابندی والی زندگی ہے، پابندی والی۔ اس زندگی میں آزاد نہیں ہے، آزادی کی جگہ جنت ہے، جنت وہاں آزادی ہے، یہاں پابندی ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں اس احساس کے ساتھ رہنا کہ میں جو بھی کرتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ اسے محفوظ کر رہا ہے اور مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، اس احساس کا نام تقوی ہے۔ اب جب یہ احساس آئے گا، جب یہ احساس آئے گا تو جیسے بھوک کے نتیجے میں پیاس کے نتیجے خود پیدا ہوتا ہے،
عمل زبردستی نہیں کرنا پڑتا، اس عمل کی طرف آپ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو دنیا کی سب سے مرغوب چیز کھانا ہوتا ہے، بچے بھی اچھے نہیں لگتے، پھر پیچھے ہو جاؤ بس کھانا کھانے دو۔ جب پیاس لگتی ہے تو دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت، اس وقت اور کوئی چیز دنیا کی اچھی نہیں لگتی۔ جب تقویٰ دل میں آتا ہے تو دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نیک اعمال بن جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں بن جاتی ہیں، اور پھر ان کے آگے کوئی دوسری چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اور جب تقویٰ آتا ہے تو دنیا کی سب سے زیادہ قابل نفرت چیز گناہ بن جاتے ہیں۔ گناہ، جھوٹ، سود، حرام خوری، گالی دینا، غیبت کرنا، لوگوں کی تحقیر کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کا حق مارنا، سود اور رشوت، ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ گناہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیزیں بن جاتے ہیں جب دل میں تقویٰ آتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ سارے مسائل کا حل ہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں جرائم سے، لاقانونیت سے، حق تلفی سے روکنے والی سب سے بڑی طاقت کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے بڑی طاقت جرائم سے روکنے میں اس سے زیادہ مؤثر دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تقویٰ سب سے بڑا سبب ہے جسے اگر اپنا لیا جائے تو جرائم سے، قانون شکنی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور روزہ تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی اگر تمہارے حلق سے نیچے اترا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ روزے میں پتہ ہوتا ہے۔ جب روزے میں اس بات کا احساس ہے میرے محترم بھائی اور دوستو کہ حلق سے اترنے والا ایک قطرہ جسے کوئی دنیا کا انسان نہیں جانتا اسے اللہ جانتا ہے، تو کیا اس اللہ کے دیکھتے ہوئے، اس اللہ کے جانتے ہوئے گناہ کرنا یہ کوئی دانائی کی بات ہو سکتی ہے یا یہ کوئی سمجھداری کی بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو روزہ ہے یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ کردار سازی ہے، یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ اچھا انسان بننے کی طرف ایک مشق ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب اس کا استحضار ہو، جب پتہ تو ہو۔ آج یہ جو بات عرض کی گئی یہ اسی لیے ہے تاکہ جب ہم روزہ رکھیں تو ان تمام صفات کا استحضار کر کے انہیں ذہن میں رکھ کے روزہ رکھیں۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔